بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم صدق اللہ المولانا العظیم. سورۃ الانعام کی یہ 81ویں آیت ہے، 80 آیت نمبر 80 ہے. اس میں تذکرہ چل رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم علیہ السلام جس بستی کے رہنے والے تھے، شہر بابل جو عراق میں ہے، تو وہاں کے رہنے والے تھے. وہ لوگ کچھ تو بت پرست تھے اور کچھ ان میں جو ہے وہ کواکب پرست تھے. کواکب کوکب کی جمع ہے. کوکب کے معنی آتے ہیں ستارہ. تو سورج کی بھی پوجا کرتے تھے وہ، اور چاند کی بھی، اور ستاروں کی بھی، اور بت پرست بھی تھے. ان کا خاندان بھی بت پرست تھا. آزر جو تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے یا چچا، تو وہ بت بناتے بھی تھے اور بہت بڑے پجاری بھی تھے. ان کی تفصیل پہلے آ گئی کہ اصل نام کیا تھا، لقب کیا تھا، پھر قرآن پاک میں کس نام سے ان کو قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیا. یہ سب چیزیں آ گئی ہیں. اور 4 قسم کے مناظرے حضرت کو کرنے پڑے. ایک مناظرہ تو ہوا ان کے والد صاحب کے ساتھ کہ بتوں کے بارے میں تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، نہیں ان کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان. اسی طرح سے ایک مناظرہ نمرود کے ساتھ ہوا، اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ہے. ایک مناظرہ بت پرستوں کے ساتھ ہوا، جب بت خانے میں آپ تشریف لے گئے اور ان بتوں کو توڑ ڈالا، اور جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر ہتھوڑا لٹکا کے واپس آئے. اور ایک مناظرہ ان کے ساتھ ہوا جو سورج کی عبادت کرتے تھے اور ستاروں کی، چاند کی پرستش کرتے تھے. اس کا تذکرہ آ چکا ہے. اور انداز الگ الگ تھا. نمرود کے ساتھ جب مناظرہ ہوا تو اس کا انداز الگ تھا. والد صاحب کے ساتھ جب بات کی اس کا انداز الگ تھا. اور بت پرستوں کے ساتھ جب بات کی اس کا انداز الگ تھا. اس میں تو صاف کہا کہ انی اراک و قومک فی ضلال مبین. بتوں کی پوجا کرتے تھے تو کھلی ہوئی گمراہی ہے، اس لیے کہ
اس کی تردید بہت آسان اس اعتبار سے تھی کہ عوام کے سمجھ میں فوراً بات آتی تھی کہ نہیں کھاتے ہیں نہیں پیتے ہیں. آگے اس کا تذکرہ آئے گا. جب ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لائے، کیا آپ نے ایسا کیا ہے؟ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ آپ نے کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قال بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوا ان كانوا ينطقون. فرمایا تو اس بڑے کی کاروائی ہے، ان سے پوچھ لو، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ان سے پوچھ لو کہ یہ حال تمہارا کس نے کیا. تو وہ خاموش ہو گئے کہ ان سے پوچھیں گے تو جواب ہی نہیں دے پائیں گے. تو وہ لاجواب ہو گئے. اور جب بتوں کی تردید کرنی تھی تو انداز دوسرا تھا، اور جب یہ بتانا تھا کہ ستارے بھی معبود نہیں، چاند بھی نہیں اور سورج بھی نہیں، انداز دوسرا تھا. کیا؟ جب پہلے دیکھا کہ ستارہ نکلا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انتظار کر لو، اس کو میں رب مانتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے تمہارے عقیدے کے اعتبار سے. ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. جب وہ ڈوب گیا یہ نہیں فرمایا تم گمراہ ہو، کس کی پوجا کرتے ہو، یہ نہیں فرمایا دیکھو میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں ڈوبنے والوں کو جب پسند نہیں کرتا ہوں تو عبادت کیسے کر لوں. معبود جو ہونا وہ پسندیدہ ہونا چاہیے نا، تو معبود بھی ہونا چاہیے تو محبوب بھی ہونا چاہیے. تب میں اس کو پسند ہی نہیں کرتا تو سجدہ کرنے کی تو بات ہی نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ تم غلط ہو کر میں پسند نہیں کرتا ڈوبنے والوں کو. معاملہ ختم. اس کے بعد یہی معاملہ چاند کا ہوا کہ دیکھا کہ چاند بھی اسے زیادہ روشن ہے، ھذا ربی یہ تو میرا رب ہے. لیکن جب چاند بھی ڈوبا تو اب دوسری بات کہنے شروع کر دی، کہنے لگی کہ اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دے تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا. یہ نہیں فرمایا تم لوگ گمراہ ہو، فرمایا اگر میں خدا ہدایت کرنے کی لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا. کیونکہ کواکب پرستی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ فوراً ماننے کے لیے تیار نہ تھے. اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام چیزوں میں تاثیر ہے ستاروں کی، اور تاثیر ہے کن کی؟ چاند کی اور سورج کی. آج تو ہم مسلمان ہیں ایمان والے، اس کے باوجود بھی اتنا ستارے باغ نہیں ایمان رلیا ستار کی نا شاکن میں. تو اب ہم لوگوں کو اتنا سب شریعت ہے اللہ کو ماننے والے، اس کے باوجود بھی دپن ہے ستار باغ نہیں وشوس، کیا وشوس رلیا ستار کن میں. تو جو لوگ اس کو ان کی عبادت ہی کرتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہوگا. اس لیے اس کی تردید دوسرے انداز سے کی. تو یہ ہے. پھر جب سورج نکلا تو ظاہر سی بات ہے سورج کی وجہ سے تو عالم روشن ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا ہے ان سے، اسی کے چاند سے بھی بڑا ہے اور اس سے زیادہ اس میں روشنی ہے. ستارے دور دور سے تو چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ ستارے جو بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، لیکن دور سے جو نظر آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے. ان تمام کے مقابلے میں تو سورج ہی بڑا نظر آتا ہے. کہنے کہ یہ ہے بڑا، یہ ہے، اس کو تو ماننا ہی پڑے گا. ابھی تو جو تو چھوٹے چھوٹے تھے. فلما افلت، اب جب مغرب کا وقت ہو وہ بھی ڈوب گیا، پھر اندھیرا ہو گیا تو اس کی روشنی غائب. اور صاف فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون. اب کی مطلب فرمایا بھائی میں تو بری ہوں، جن چیزوں کی تم شرک کرتے ہو میں تو اس سے بیزار ہوں. یہ آخر میں فرمایا. تو اتنے وقت میں وہ بھی مجبور ہو گئے تھے سوچنے کے لیے اگر کیا بات ہے. پھر فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. فرمایا میں نے تو اپنی ذات کو اپنے پروردگار کی طرف میں نے پھیر لیا، یعنی بس میں نے سب کو چھوڑ چھاڑ کے بس اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا ہوں، جس نے آسمان کو بنایا اور زمین کو بنایا. حنیفاً، اور میں یخرو ہوں، یعنی سب کو چھوڑ کے صرف مولا کی عبادت کرنے والا ہوں. وما انا من المشرکین، دیکھو میں مشرکین میں سے نہیں. اب یہ بات تو ہو گئی، ایسے دلائل دیے، لیکن قوم پھر بھی ان سے جھگڑا کرنے لگی. وحاجہ قوم، ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، بحث کرنے لگی. علمی دلائل تو تھے نہیں ان کے پاس، لیکن جھگڑنے کرنے لگی. کیسے جھگڑ لے؟ کہنے لگے کہ بھائی آبا و اجداد تو یہی کرتے تھے، آبا و اجداد تو ہم تو اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ اس لیے ان کے ساتھ انہوں نے حجت بازی کرنی شروع کر دی، جھگڑا کرنا شروع کر دیا. تو حضرت نے فرمایا قال، کیا فرمایا؟ اتحاجونی فی اللہ، کیا تم اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ میں اس کے صفات کو بیان کر رہا ہوں، ان کی وحدانیت کو ثابت کر رہا ہوں اور مخلوق کی بے بسی کو میں ثابت کر رہا ہوں، اور تم پھر بھی مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں. وقد ہدانی، حالانکہ اس نے تو مجھے ہدایت دی ہے.
میں اللہ تبارک تعالیٰ کو پہچان چکا ہوں، ان کی ذات سے صفات سے مجھے اللہ نے باخبر کر دیا ہے، تو پھر بھی تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اس کے بارے میں؟ یہ حضرت نے جواب دے دیا، وقت ہدان، اللہ تبارک مجھے ہدایت دی ہے۔ اب اس میں یہ جو کہ پہلے کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تارا، پھر وہ ڈوب گیا، پھر کہا مجھے پسند نہیں ہے، پھر چاند نکلا، کیا نعوذ باللہ من ذالک واقعی ابراہیم علیہ السلام اس کو رب سمجھتے تھے؟ بالکل نہیں، کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہدایت دی تھی، اس سے پہلے یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہدایت دی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور فرماتے ہیں کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اس سے پہلے رشد و ہدایت سے نوازا تھا، اور وہ جانتے تھے، یعنی وہ خوب واقف تھے۔ یہ فرمایا، پھر یہ کیوں فرمایا یہ میرا رب ہے؟ اصل میں ان کا عقیدہ یہ تھا، تو ان کے عقیدے کے اعتبار سے بات کر لی اور پھر تردید کرتے گئے۔ یہ مطلب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا، اس سے پہلے آیت آئی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی بادشاہت یہ ہم نے دکھائی تھی ان کو کہ کیسے کائنات جو ہے وہ چل رہی ہے، کس طرح کیا نظام ہو رہا ہے، ایسی معرفت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے سورج دیکھ لیا، چاند کو دیکھ لیا، ستارے، وہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں، یہاں مراد ہے کہ معرفت، اللہ کی معرفت ان کو حاصل تھی۔ اس لیے یہ فرمایا حضرت نے کہ تم اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں حجت آپ کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ باقی جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی تو ایک ایک کر کے تردید ہو گئی، بتوں کی تردید اور ستاروں کی تردید، چاند کی اور سورج کی، یعنی معبود نہ ہونے کی تردید، جو اس کے معبود نہ ہونے کی تردید ہو چکی ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ یہ ڈوب بھی گئے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اور ہستی ہے جو ان کو طلوع کرتا ہے اور غروب کر لیتا ہے، یہ بے بس ہیں اور عاجز ہیں اللہ کے سامنے، یہ تو ثابت ہو چکا ہے۔ وقت ہدانی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ہدایت سے نوازا ہے، میں خوب پہچان چکا ہوں مخلوق کس کو کہتے ہیں اور خالق کس کو کہتے ہیں، یہ فرمایا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ لوگ ڈرانے لگے حضرت کو، کہنے لگے کہ اب خطرہ ہے تمہیں، یہ بت تم سے ناراض ہو چکے ہیں، یہ بت تم سے ناراض، کوشر پر تم وہیں ٹاف چاہیے جی جی کہ تم نے ان کو ناراض کر لیا ہے، اب تمہاری خیر نہیں، بس ڈرا رہے ہیں ان کو۔ حضرت نے فرمایا وَلَا أَخَافُ، کیا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، فرمایا دیکھو جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں ان میں سے کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، نہ چاند سے ڈرتا ہوں، نہ سورج سے ڈرتا ہوں، نہ ستاروں سے ڈرتا ہوں، نہ ان پتھر کے بتوں سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہے کہ سورج ناراض ہو گیا اور چاند ناراض ہو گیا، یہ بت ناراض ہو گئے، اب معلوم نہیں کیا مصیبت جو ہے میرے اوپر ڈال دیں گے، یہ اب کیا کروں گا، پر میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ محض اس لیے بعض چیزوں کی عبادت و پوجا کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو کر مصیبت نازل کر لیں۔ جی بہت سارے جاتے ہیں اپنے اپنے عبادت خانوں میں، وہاں الگ الگ قسم کے بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے عقیدے کے اعتبار سے دولت کی تقسیم ان کے ہاتھ میں ہے، علم کی تقسیم ان کے ہاتھ میں، یہ علم دیتا ہے اور یہ دولت اور وہ اولاد، اور وہ مصیبتیں نازل کر لیتا ہے۔ الگ الگ دیوی دیوتائیں وہاں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب ایک آدمی ہوئے، اس کا امتحان ہے، اس کو امتحان میں پاس ہونا ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا مقصد اس وقت کیا ہے، کامیابی مل جائے، علم آ جائے اور اچھے نمبرات آ جائیں، تو وہ جب وہاں داخل ہو جائے گا وہ ڈھونڈے گا کہ وہ والا بت کہاں ہے، تو اس کے پاس جا کر اپنا وہ کر لے گا پوجا پاٹ جو بھی ہو، کیونکہ اس وقت اس کو درس کس سے ہے، اس سے۔ وہ جو بغل میں اس کے دوسرا ہے جو گویا کہ پیسے تقسیم کرتا ہے، لکشمی، تو اس کے پاس نہیں جائے گا کیونکہ اس وقت ایگزام ہے نا، اس کا پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا کاروباری آدمی جائے گا وہ تو اس کے پاس جائے گا نہیں جو وہ علم تقسیم کر رہا ہے، وہ جائے گا اس کے پاس جو پیسہ تقسیم کر رہا ہے۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ چاہے پیسے والے کے پاس جائے پیسہ والا، اور علم والے کے پاس علم والا جائے گا، لیکن جاتے ہی وہ جو مصیبت نازل کرنے والا ہے اس کو بھی تو ایک سلام کر کے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ ناراض ہو جائے تو پھر مصیبت نازل ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے لوگ بعض مرتبہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر کسی نہ کسی مصیبت پہ یہ مبتلا
کر دیں گے۔ تو اہل عرب کے یہاں بھی یہی تھا اور یہ شہر بابل والوں کے بھی یہی تھا کہ ان کے یہاں بھی بت لائن سے لگے ہوئے ہوتے تھے اور انہیں تقسیم کر رکھی تھی کہ اس کے ہاتھ میں فلاں ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے ہاتھ میں فلاں ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو جو ہے وہ راشن چاہیے تو وہ جائے گا کس کے پاس؟ فوڈ اینڈ سپلائز والوں کے پاس۔ تو جو محکمہ اس کا جو بڑا ہے تو اسی کے پاس جائے گا درخواست لے کر۔ اسی طرح سے اور جو دوسرا جو ہوگا کہ کوئی سڑک وغیرہ خراب ہو گئی ہے تو فوڈ والوں کے پاس نہیں جائے گا، وہ RNB والوں کے پاس جائے گا۔ اس طرح سے یہ دنیا کی مخلوق لوگوں نے یہ الگ الگ محکمے تقسیم کر رکھے تھے کہ فلاں کے ہاتھ میں یہ ہے، فلاں کے ہاتھ میں، فلاں کے ہاتھ میں یہ ہے۔ تو اسی طرح سے بتایا کہ دیکھو اگر تم نے ان کو ناراض کر لیا تو پھر تو مصیبت آئے گی۔ تو حضرت نے فرمایا ولا اخاف ما تشركون به، کہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے جو تم مجھے ڈرا رہے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان میں سے کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ وہ ہے کہ مطلب کوئی مجھے کچھ نہیں کر سکتا، کوئی مجھے۔ حضرت تھانی علیہ رحمت کیا کھولا تھا اللہ نے ان کے اوپر علم تفسیر۔ فرمایا حضرت نے اس انداز سے فرمایا کوئی کہ بے ڈر ہیں، لیکن ادھر سے انبیاء علیہ السلام کے اندر عاجزی بھی ہوتی ہے۔ کیا ایک طرح کا دعویٰ ہے مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، فوراً کہنے لگے الا ان یشاء ربی شیئا، الا ان یشاء ربی، فوراً اللہ کا تصور آ گیا میں پروردگار سے تو ڈرتا ہوں، پروردگار سے تو اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت نازل کرنا چاہے میرے بس میں نہیں، میں اس مصیبت کو کیا کر لوں، دور کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں مبتلا کرنا چاہے میرے بس میں نہیں، میرے بس میں۔ تو فوراً جو بظاہر کو دعویٰ تھا نا کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، فوراً تصور گیا اللہ سے تو ڈرنا ہی، اللہ سے تو عاجزی اور ان کی ساری جو سامنے آ گئی تو فوراً کہنے لگے الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی کوئی چاہے گا تو اس سے تو مجھے ڈر ہے، اس سے تو مجھے میرا پروردگار قادر بھی ہے اور عالم بھی ہے، اس کا مجھے ڈر ہے، اس کا وہ مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ باقی اور میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ تو ادھر سے دعویٰ جو بظاہر لگ رہا تھا بے خوف ہونے کا، فوراً اس کی اوپر سے اصلاح کر دی کہ مجھے میرے دل میں خوف بھرا ہوا ہے کس کا؟ وحدہ لا شریک کا۔ فاطمہ فرمایا وسع ربی کل شیء علما، کہ سنو میرا پروردگار جو ہے احاطہ کیے ہوئے گھیرے میں لیے ہوئے ہر چیز کو، علم اپنے علم کے اعتبار سے۔ اس کا مطلب تو کوئی چیز اس کے علم سے خارج، وہ ذرا سی بات سے واقف ہے۔ افلا تتذکرون، لوگوں تم سمجھتے کیوں نہیں؟ یعنی آپ کو بھی ایسا ہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے؟ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف ذہن تھے لوگوں کے کہ وہ اپنے معبودوں کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے کہ اوڑھن چک پتہ، اوڑھن چک نے پتہ، یہ بتایا کہ یعنی ان کو کچھ علم تو ہے، کچھ چیزوں کا علم نہیں ہے۔ بعض مرتبہ کچھ لوگ جو اللہ کو مانتے تھے وہ کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یوٹ پوٹسس پتہ، یوٹ پوٹسس نیک نیک کہتے آشس پتہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی چیزیں تو اللہ کے سامنے ہیں لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی طرف تو جان بھی نہیں رہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بعض لوگ بادشاہ کی جو ہے انداز سے وہ اس کو سمجھتے تھے کہ بادشاہ کو بڑی بڑی چیزوں کا تو علم ہوتا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اس کو علم، اس طرح سے اللہ تعالیٰ بھی ہے، چھوٹے چھوٹے کو تو چھوٹی چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ اس میں فرمایا نہیں، میرا پروردگار ہے ہر چیز سے باخبر ہے، وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ افلا تتذکرون، تم لوگ یہ سمجھتے کیوں نہیں، خیال کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر لو۔ گویا وہ دعوت دے رہے تھے اس کو اسلام کی اور کلمہ توحید کی۔ پھر فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، ان چیزوں سے میں ڈروں کیوں جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہے۔ یہ ڈر والی کون سی چیز ہے؟ ڈر والی کون سی چیز ہے؟ تو ڈر تو ہوتا ہے جب نافرمانی ہو، تو فرمایا کہ نافرمانی تو تم کرتے ہو اللہ رب العزت کی، ڈرنا تو تم کو چاہیے اور مجھے ڈرا رہے ہو۔ وَكَيْفَ أَخَافُ، اور میں کیوں ڈرنے لگوں، مَا أَشْرَكْتُمْ بِهِ، جن کو تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ وَلَا تَخَافُونَ، اور تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، تم بے ڈر ہو، أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، حالانکہ تم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو۔ ڈرنا تو تم کو چاہیے، گھبرانا تم کو چاہیے کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، آپ کا خالق اور مالک ہے، پھر بھی تم پتھروں کے سامنے پوجا پاٹ کر لیتے ہو، سجدے کر لیتے ہو، ان کو حاجت روا سمجھتے ہو، تو اس پر تو اللہ تعالیٰ غضب نازل ہو سکتا ہے۔ تو ڈرنا تو تم کو چاہیے، اور تم الٹا مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اب ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ یہ فرمایا ولا تخافون، اور آپ ڈر نہیں، آپ کو ڈر نہیں ہے، آپ بے ڈر ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں۔ انکم اشرکتم باللہ،
कि तुमने अल्लाह तबारक ताला के साथ दूसरी चीज़ों को शरीक ठहराया है। मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना, जिसके ऊपर अल्लाह तबारक ताला ने कोई दलील आसमान से नहीं उतारी, कोई आयत नहीं उतारी कि हाँ साहब ये मेरे शरीक हैं इबादत में और बंदगी में। ऐसी कोई सनद तुम्हारे पास है भी नहीं। बस तुम्हारी जो है ये खुद गढ़ी हुई चीज़ें हैं, या अकीदा भी तुम्हारा गढ़ा हुआ है, कोई आसमान से नाजिल की करदा अकीदा नहीं है। और जिस चीज़ पर मैं हूँ वो आसमान से नाजिल करदा अकीदा है। अब हजरत ने फरमाया अब देखते हैं कि आगे अमन किसको मिलेगा। अब एक तो ये फरमाते मुझे या आपको, लेकिन अपना नाम नहीं लिया हजरत ने, मुझे या आपको। हालांकि दो ही थे उस वक्त थे, ये तो उधर से वो सारे लोग थे, हजरत इधर से अकेले थे। फरमाया आप देखते हैं दो गिरोह हैं, दो जमातें हैं। फरमाया कि एक तो मुवहिदीन है, मोमिनीन है, एक तो कुफार मुशरिकीन है। देखते हैं आगे किसको नजात मिलेगी। फ़अय्युल फ़रीक़ैन, इन दो गिरोहों में से कौन सा गिरोह, कौन सी जमात अहक्कु बिल अम्न, ज्यादा हकदार है अमन का। किसका? आगे देखा जाएगा कि अमन किसको मिलेगा। इन कुंतुम तअलमून, अगर तुम लोग इसको जानते हो, अगर तुम साहिब इल्म हो तो खुद ही बता दो कि सलामती किसमें है, बेखौफी किसमें है। इन्हें आगे जाकर खौफ किसको है, किस चीज़ पर पकड़ हो सकती है और किस चीज़ पर नजात हो सकती है, इसको तुम खुद सोचो अगर तुम जानते हो। ये फरमाया। फिर साथ में फरमाया कि आप तो क्या कहेंगे, चलो हम ही सुनाते हैं, हम ही सुनाते हैं। क्या? अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान ला चुके हैं, जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया। ईमान की बात तो बहुत मरतबा आ गई, अल्लाह तबारक ताला के ज़ात सिफ़ात पर ईमान लाना, और उसके बाद जो चीज़ें अल्लाह तबारक ने फरमाई हैं उन पर ईमान लाना। फरिश्ते उसमें आते हैं, आसमानी किताबें उसमें आते हैं, तमाम अंबिया और रसूल उसमें आते हैं, आखिरत का दिन उसमें आता है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, जन्नत जहन्नम सब। उसके बाद क्या किया? वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन। उसके बाद उन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म को मिलाया नहीं, जुल्म को, बस ईमान वाले हो गए, कोई ज्यादती नहीं। उलाइका लहुमुल अम्न, उनके लिए तो बस अमन है, सलामती है, दोज़ख से सलामती है। वहुम मुहतदून, और ये लोग तो हिदायत याफ्ता है। जब ये आयत नाजिल हुई सहाबा किराम समझते थे जुल्म किससे कहते हैं। जुल्म के माने थे वज़उ शै फ़ी गैरि महल्लिही। इसका मतलब तो ये है जिस चीज़ का जो हक है उसको उस मकाम से हटा देना, ये जुल्म कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तो ज़रा सी बात है, कुछ न कुछ कोताही तो हर आदमी से होती है। कभी उस्ताद बच्चों को पीटता है तो उसमें भी कभी जुल्म होता है, जितना उसको मारना था उससे ज़्यादा मार लिया। और फ़क़ाहे किराम ने लिखा है महशर के मैदान में असातिज़ा से भी हिसाब लिया जाएगा। किनसे? कि इस बच्चे को जितना तुमने मारा उतना मारना था या नहीं, बेतहाशत क्या क्यों मारा, या इस तरह से। कभी कभी आदमी जो है गलती तो ज़्यादा होती नहीं बच्चे की, लेकिन गुस्सा होता है, क्या गुस्सा, तो गुस्से की वजह से और मारा। तो लिखा है कि वहाँ तैयार रहना चाहिए महशर के मैदान में हिसाब देने के लिए। ऐसे ही जो लोग जानवरों को मारते हैं, घोड़ा वाला घोड़े को मारता है, बैल वाला क्या करता है, बैलों को मारता है, तो महशर के मैदान में हिसाब देना पड़ेगा कि एक तो ये बैल तुम्हारे ताबे था, तुम्हारा काम कर लेता था, और बेतहाशा तुम इसको मार रहे थे, तो चूंकि वो तो इसको कहेगा नहीं कुछ, तो जानवरों के ऊपर जो जुल्म हुआ है उसका भी हिसाब होगा। तो बहरहाल इस तरह से कुछ न कुछ कोताहियाँ तो होती ही है, और आपने जानवरों के भी हुकूक भी बयान फरमाए। बहरहाल यहाँ मतलब यह है कि जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया उसके बाद कोई जुल्म उन्होंने ईमान के साथ नहीं मिलाया, कहीं कोई जाती हुई नहीं, ना औलाद से जाती हुई, ना अपने बड़ों से जाती हुई, ना जानवरों के साथ जाती हुई, बस वो अमन में रहेंगे। किसमें रहेंगे? और उनको हिदायत मिलेगी। आप सहाबा किराम तो समझते थे कि भी तो बिला वजह भी अपने बच्चे को कोई मार लेता है, गलती इतनी सी है और उससे ज़्यादा डांट डपट कर ली तो जाती तो हो गई, जुल्म तो हो गया, तो फिर तो हर आदमी तो पकड़ा जाएगा। अब नजात की क्या शक्ल है? कुरान पाक ने फरमाया बस नजात उनको मिलेगी जो ईमान ला चुके हैं, उसके बाद उन्होंने ईमान के साथ ज़रा से जुल्म को भी शामिल नहीं, जुल्म कुछ भी जुल्म नहीं। तो सहाबा किराम ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नजात किसकी हो सकती है? फिर नजात, क्योंकि कुछ न कुछ तो जाती हो ही जाती है। हालांकि सहाबा किराम तो सुभान अल्लाह तरबियत याफ्ता थे, वो तो कितना ख्याल, लेकिन फिर भी फरमा देते कि कुछ न कुछ तो हो जाता है। आपने फरमाया क्यों? हजरत ये आयत है ना, अमन उसको मिलेगा जिसने ईमान के साथ ज़रा भी जुल्म को शामिल न किया हो।
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے اول مفسر ہیں. کیا ہیں جی؟ سب سے پہلی تفسیر جو ہے قرآن پاک کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ صرف زبان کا جاننا کافی نہیں ہے. زبان کا جاننا کافی نہیں ہے جب تک وہ تفسیر سامنے نہ ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو صحابہ کرام نے تفسیر کی ہے قرآن پاک کی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی کے کوئی آدمی ڈکشنری سامنے رکھ کر قرآن پاک کو حل کرنا چاہے تو حل نہیں کر سکتا. اس کے بہت سارے واقعے ہیں. ان واقعات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کو اشکال آگے پیش آ گیا کہ نجات تو ناممکن ہے، اور ترجمہ تو یہی ہے کہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم. لبس یلبسو کے معنی آتے ہیں لباس پہننا، لیکن یہاں مراد ہے خلط مل کرنا، ملا دینا. عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو نجات ہی کسی کی نہیں. آپ نے کیوں؟ کہ یہ آیت ہے. آپ نے فرمایا آپ کیا سمجھے اس سے؟ کہا حضرت ہم ظلم سے ظلم سمجھے. کیا؟ حضرت نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. کیا؟ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. تو آپ نے خود یہاں ظلم کی تشریح کسے کی؟ شرک سے کی. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام بھی قرآن پاک سمجھنے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے. وہ خود حالانکہ عربی جانتے تھے، ان کی تو عربی زبان تھی. اور یہ دوسری جگہ بھی ہے قرآن پاک میں، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ. یہ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وصیت کی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. کیوں؟ ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے. یہ فرمایا. تو حضرت نبی کریم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے. کیا ہے؟ اور ظلم عظیم تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ عَظِیمٍ؟ اللہ تبارک کا قرآن پاک اللہ اکبر. کبھی زبر اور زیر جو ہے وہ اس سے معنی بدل جاتے ہیں. یہاں ظلم کے نیچے دو زیریں ہیں، اس کو تنوین کہتے ہیں. کیا؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ہر جگہ تنوین کا ایک ہی معنی نہیں، ہر جگہ تنوین کا ایک ہی معنی. جی یہ لکھا ہے کتابوں میں. کبھی کبھی تنوین جو ہے اس برائے تنکیر ہوتی ہے. تنکیر کے معنی آتے ہیں عام بتانے کے لیے. کتاب مانے کوئی کتاب. کیا؟ کتاب مانے رجل مانے کوئی مرد، ولد مانے کوئی لڑکا، بیت مانے کوئی گھر. تو کوئی گھر ہے، یہ نکیرہ ہے، عام ہے، کامن ناؤن ہے. کبھی کبھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ تنوین برائے تعظیم کے لیے. کس کے لیے؟ عظمت بتانے کے لیے. عظمت کا ترجمہ وہ خود بتا رہی ہے وہ تنوین، چاہے دو زبر ہوں یا دو زیر دو پیش. جیسے قرآن پاک میں ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا وابعث فیہم رسولا. یا اللہ کسی نبی کو بھیج دینا نہیں، اے اللہ کسی عظمت والے شان والے نبی کو بھیج. تو شان والا، عظمت والا، یہ ترجمہ کیا اس تنوین کا. تو یہاں ظلم سے مراد ہے ظلم عظیم. کیا؟ اسی لیے بعض حضرات نے آپ ترجمہ دیکھیں گے وہاں یہ نہیں لکھا ہے کہ انہوں نے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، وہ سیدھے لکھتے ہیں ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کیا. بظاہر تو اشکال ہے، اوپر تو ظلم لکھا ہے، تم نے تو ترجمہ شرک کا کیا ہے. وہ انہوں نے اصل میں ظلم عظیم کا ترجمہ کیا ہے. کیا؟ شرک. یہ فرمایا آپ نے. تو اسی طرح سے ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی، وہ آیت پہلے بھی آ چکی. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا دونوں نظر آ جائیں. اس وقت تک کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالا دھاگا دونوں نظر آ گئے. یہ سفید ہے کالا ہے تو نمایاں ہو گئے. آپ سحری کھانا بند کر دو، سحری کا وقت ختم ہو گیا. جی یہ فرمایا. ترجمہ تو یہی ہے. تو ایک شخص نے کیا کیا، اس نے دو دھاگے لائے، ایک سفید ایک کالا. تو اس کو اپنے گھر میں رکھا تھا تکیے کے نیچے. آپ جب یوں دیکھتے ہیں کہ دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں یا سفید سفید نظر آ رہا ہے کالا کالا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی بہت آسان معاملہ ہے. اب ہم گھڑی تو تھی نہیں اس زمانے میں، اب باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کیا ہوا تو بس آپس میں صحابہ باتیں بھی کرتے تھے، بھائی سحری کب ختم کی کیا کیوں. نے آیت تو نازل ہوئی ہے، بہت آسان ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. بات پہنچ گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ایک صحابی نے دو تاگے رکھے ہیں، کس کے نیچے؟ تکیے کے نیچے.
حضرت نے جب سن لیا تو مسکرایا. اس کے بعد وہ صحابی بھی آئے. آپ نے بطور مذاق کے فرمایا کہ آپ کا تکیہ بہت وسیع ہے. آپ کا تکیہ جس کے نیچے خیط ابیض بھی آ گیا, خیط اسود بھی آ گیا. انہوں نے کہا حضرت پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت نے فرمایا لفظی ترجمہ تو یہی ہے, سفید داغا اور کالا داغا, لیکن یہاں مراد ہے صبح صادق اور صبح کاذب. صبح صادق اور صبح. پھر حضرت نے اس کی تشریح کر دی کہ صبح صادق کس سے کہتے ہیں, صبح کاذب کس سے کہتے ہیں. تو بہرحال یہ ضمناً یہ بات آ گئی کہ صحابہ کرام کو اس آیت کے سمجھنے میں دشواری آ گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صحیح تفسیر بتا دی. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک کی تفسیر وہی معتبر ہے جو منقول ہو کس سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے. جیسے کہ صحابہ کرام جب بھی تفسیر کر لیتے قرآن پاک کی, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کو سامنے رکھتے ہیں. یہ فرمایا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ جو ابراہیم علیہ السلام کو دلائل دے دیے, لاجواب کر دیا, نمرود کو لاجواب کر دیا, بت پرستوں کو لاجواب کر دیا, کواکب پرستوں کو لاجواب کر دیا, تو یہ کہاں پڑھ کے آئے تھے؟ یہ کہاں کیا مطالعہ کر لیا تھا یا اپنا فہم تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے ان کو عطا کیا تھا, یہ میں نے ان کو. جی اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کے اندر صلاحیت ہے, قابلیت ہے, علم ہے, کچھ بھی ہے, وہ یہ نہیں کرے گا یہ میرا اپنا ہے, ذاتی ہے, یہ میں نے کیا. سمجھنا چاہیے ھذا من فضل ربی, یہ تو میرے رب کا فضل ہے. اس لیے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا یہ دلائل تھے, یہ آتَيْنَاهَا ہم نے عطا کیے تھے ابراہیم علیہ السلام کو. یہ دلائل ہم نے ان کو سمجھا دیے تھے عَلَىٰ قَوْمِ, اپنی قوم کے خلاف. کس کے؟ اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ دلائل اپنے بارے میں نہیں کہتے تھے کہ سورج ڈوب گیا تو میرا رب نہیں ہے, چاند ڈوبا تو میرا رب نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے عَلَىٰ قَوْمِهِ, ورنہ یہ عبارت یہ ہونی چاہیے عَلَىٰ نَفْسِهِ. کیا یہ ہونا چاہیے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقل سے, یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, بعض لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلائل جو دیے نا, پہلے سوچ لیا کہ ہاں عقل تو یہ کہتی ہے یہ وہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, عقل سے کام لے لیا, وہ کیا, یہ کیا. اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرماتے ہیں جو دلائل ہم نے جو دیے ابراہیم نے, ہم نے سکھلا دیا کہ یہ جواب ان کو دے دو. عَلَىٰ قَوْمِهِ اپنے قوم کے خلاف, اپنے قوم کے خلاف. معلوم یہ ہوا کہ حضرت کا عقیدہ تو پہلے سے تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, تو مخلوق ہے. بس اس وقت جو ان کو لاجواب کرنے کے لیے یہ دلائل اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھلا دی. فرماتے ہیں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کو نہیں سکھایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اور بھی ہیں انبیاء علیہ السلام, ان کو بھی اللہ تعالیٰ دلائل عطا فرماتے ہیں. نرفع درجات من نشاء, ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کو ہم چاہیں. یہاں درجے سے مراد ہے علمی درجات, عملی درجات, اور درجات کے اندر جو یہ تنوین ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے بڑھ کر چڑھ کر بہت مرتبے ہیں. درجات لایا, کیا لایا؟ جی. اسی طرح سے قرآن پاک نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. وہاں بھی یہی فرمایا, بعض کے درجات کو ہم نے بہت بہت بلند کر لیا. یہ فرمایا نرفع درجات من نشاء, جس کو ہم چاہتے اس کے درجات بلند کر لیتے ہیں. اس کا مطلب تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس سے زیادہ بھی درجات ہم بلند کر سکتے ہیں, جیسے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان ربک حکیم علیم, بے شک تمہارا پروردگار جو ہے حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے, حکمت والا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اس لیے اس کا ہر کام جو ہے سو حکمت سے بھرا ہوا ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں کام کیا کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے. مفسرین کرام نے یہاں ایک اصول مستنبط کیا ہے, نکالا ہے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کے باطل عقیدے کو دلائل کے ساتھ رد کر رہا ہو تو فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے, یہ بہت بڑی, یہ بھی عبادت سے کم. ایک تو خامخواہ کا بحث ہے, بس مباحث ہے, آپ مدنیت فنو, یہ نہیں. ایک یہ کہ وہ دلائل دے رہا ہے, یہاں سے کیا دے رہا ہے؟ دلائل دے رہا ہے, اور اس کو قائل کر رہا ہے, اس کو صحیح راستے پر لا رہا ہے. فرماتے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دلائل دے دیے, اور یہ دلائل جو تھے یہ دلائل کلامی کہلاتے ہیں. جی یہ فرمایا اس میں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے نوازا, ان کو ہم نے بہت کچھ عطا کیا.
کیا کیا نوازا؟ ایک تو ان کی ذات کو یہ عطا فرمایا، فرماتے ہیں بس ان کی ذات تک محدود نہیں، ان کے اولاد کو بھی ہم نے نوازا۔ اب اولاد کا تذکرہ آئے گا، پھر آبا کا تذکرہ آئے گا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو عطا کیے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام بیٹا، یعقوب علیہ السلام پوتا۔ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ نہیں آیا، کہتے ہیں وہ الگ سے آئے گا آگے، وہ الگ سے، چونکہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اس لیے ان کا تذکرہ کیا۔ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے بڑے ہیں 13 برس، کتنے؟ اس سے پہلے آ چکا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 87 سال کی، وہ کتنے سال کی تھی؟ 87 سال کی تھی جی، اس سے پہلے آیا تھا۔ تو وہ اس وقت حضرت ابراہیم کہ وہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئی تھی، اس کے بعد 13 برس کے بعد کتنے؟ 100 سال کی عمر تھی، کتنی؟ جب پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام، تو وہ بھی بیٹے ہیں، وہ بھی ان کے بیٹے۔ یہاں پوتے کا تذکرہ فوراً کیا۔ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی تھی، یعنی اسحاق علیہ السلام کو بھی اور یعقوب علیہ السلام کو بھی، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ ان کے گویا تذکرہ ہو رہا ہے ان کی اولاد کا۔ معلوم ہے کہ اولاد یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کو اگر نوازا جائے گا تو اس کا اثر آبا و اجداد پر بھی پڑ جاتا ہے، اور آبا و اجداد کو اگر نوازا جائے گا تو ان کا اثر ضروریت پر بھی پڑ جاتا ہے۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے نوازا اس سے پہلے، ہدایت ہم نے ان کو دے دی۔ یہ نوح علیہ السلام کون؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے آبا و اجداد میں آتے ہیں۔ 10 پشتوں کے بعد، کتنے؟ 10 پشتوں کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ سب جانتے ہیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا سب غرق ہو گئے، صرف نوح علیہ السلام ہی کی ضروریت باقی رہی۔ اور بھی افراد تھے 80 انسان کے آس پاس، لیکن جب زمین پر آ گئے تو ان کا تو ایک ایک کر کے انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد صرف نوح علیہ السلام کی اولاد زندہ رہی۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں آدم ثانی، آدم اول تو آدم علیہ السلام ہے، اور آدم ثانی نوح علیہ السلام ہے۔ اس لیے جتنے بھی کائنات میں لوگ ہیں اگر تو اولاد آدم ہی ہیں، لیکن یہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ کن کی؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی جو دوسرے اولاد تھی وہ طوفان میں کیا ہو گئی؟ غرق ہو گئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام زمانے تک جو ہے وہ بت پرستی نہیں تھی۔ بت پرستی جی، نوح علیہ السلام کے زمانے سے بت پرستی شروع ہو گئی تھی۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کے بعد تذکرہ کیا اللہ تبارک نوح علیہ السلام کا، اس کا جگہ جگہ تذکرہ آگے آئے گا۔ پہلے بت پرستی نہیں تھی، بعد میں شروع ہو گئی، اور اس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جو کچھ بزرگ حضرات تھے، شیطان سوچ رہا تھا کس طرح سے ان کو بت پرستی میں مبتلا کر لوں، تو شیطان ان کے پاس آیا۔ اب وہ لوگ تذکرے کرتے تھے، وہ فلاں بزرگ تو ایسا تھا، فلاں بزرگ تو ایسا تھا۔ شیطان انسانی شکل میں آیا تو وہ بھی تذکرے میں شامل ہو گیا، وہ بھی تذکرہ کرنے لگا۔ پھر ان سے کہنے لگا آپ لوگوں کو ان کی یاد بھی آتی ہوگی؟ انہوں نے کہا یاد تو آتی ہے۔ کہا کہ اچھا ایسا کر لیں، ملاقات تو محشر میں ہوگی۔ انہوں نے کہا یادگار کے لیے ان کا فوٹو میں بنا لوں اور ان کا وہ ایک مجسمہ بنا لوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں بہت اچھا۔ تو اس طرح سے شیطان تو جانتا تھا، برابر شکل بنا لی ویسی جیسے ان کی شکل تھی، داڑھی تھی، کیا تھی، برابر بس اس طرح سے بنا لیا۔ تو 5 بت بنا لی، کتنے بنا کے رکھ دیے۔ سب کو معلوم تھا یہ فلاں ہے، یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہ یغوث ہے، یہ یعوق ہے، نصر ہے، یہ بزرگوں کے نام تھے۔ تو بس ایک جگہ رکھ لیا، بس تو زیارت کر کے چلے جاتے تھے کہ ہاں صاحب۔ اب اس کے بعد جو دوسری ضروریت آ گئی تو وہ اور زیادہ قریب کر لیا ان کے، یہاں تک سلسلہ چلتا رہا۔ اب ان کا احترام بھی کرتے تھے، صفائی بھی کرتے تھے وغیرہ۔ وہ یہ بعد میں لا کے تو مسجد میں پہنچا دیا، کہنے کہ نوٹ کرنے کو محراب و سعید کہیں کیا سوچ سنا کریں گے، تو بات کہیں کیا تھا ہے۔ تو آہستہ آہستہ پروموشن ہو گئی نا، تو اس کے بعد جو ان کو جو ان کے ضروریت تھی ان کو بتایا ان کو جانتے ہو کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے، لیکن ابو ان کا احترام کرتا تھا، دادا جان بھی ان کا احترام کرتا تھا۔ کہتے اصل میں معبود یہی ہے، اصل میں معبود یہی ہے۔ تو بس شروع ہو گئی پرستی۔ تو نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا۔ ایک آدمی نے مجھے سوال کیا تھا کہ اسلام کب سے آیا؟ اسلام، میں نے کہا سوال تم دوسرا کر لو، کفر کب سے آیا؟ کیا کفر کب سے؟ تو وہ سمجھتا تھا شاید پہلے سے ہی کفر تھا، بعد میں اسلام آیا۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام کیا تھے؟ انہوں نے کہا نبی تھے۔ میں نے کہا اس وقت کفر تھا؟ کہ بالکل نہیں۔ میں نے کہا شرک تھا؟ کہ بالکل نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے پہلے تو زمین پر اسلام ہی آیا ہے، پہلے زمین پر اسلام آیا، یہ تو کفر بعد میں آیا ہے۔
लेकिन उसके जहन में यह था जैसे अल्लाह के नबी सम तशरीफ लाए तो कुफर को मिटा लिया, तो इस तरह शायद पहले से ही कुफर आ रहा था। मैंने कहा नहीं, ये बाद में है, ये बाद की पैदावार है। असल क्या है? इस्लाम है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर वनूहन हदैना मिन क़ब्ल, नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत दी हमने इससे पहले, वमिन ज़ुर्रियतिही दाऊद। अब यहाँ से अंबिया अलैहिस्सलाम शुमार होंगे। 18 अंबिया अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक इस जगह है। कितने जी? कुल मिलाकर 25 अंबिया अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में आया है। कितने का? 25 जी। उसमें 18 यही है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। अगर इब्राहिम साहब को अलग कर लेंगे तो फिर 17 है। फरमाते हैं कि और उनकी ज़ुर्रियत किनकी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कौन है? दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। उनकी ज़ुर्रियत में दाऊद अलैहिस्सलाम है। आप लोग जानते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम को। व आतैना दाऊद ज़बूरा, दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ज़बूर अता फरमाई थी। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वो जो उनका इलाका कौन सा था? फरमाते हैं कि असल में इब्तिदा जो हुई है, बाद में जो इब्तिदा हुई है ज़ुर्रियत की, ज़्यादा आबादी हुई है वही इराक के इलाके में। किसमें? वहाँ दो आबा है, दजला और फुरात के दरमियानी जगह है वहाँ। बहरहाल यहाँ से ये अंबिया अलैहिस्सलाम आए। तो इस आयत में फरमाया कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, हम मुहसिनीन को ऐसा ही दर्जा दे देते हैं। इसमें दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया, सुलैमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया। मुनासबत भी क्या है इनके दरमियान? सुलझत मुनासबत क्या है? दाऊद अलैहिस्सलाम सुलैमान अलैहिस्सलाम एक जैसे बाप बेटे थे। दाऊद अलैहिस्सलाम वालिद साहब थे, सुलैमान अलैहिस्सलाम बेटे थे। दोनों बनी इसराइल हैं और नबी भी थे, बादशाह भी थे। क्या? इसलिए अल्लाह ने इनका तज़किरा एक साथ किया, नबी भी बादशाह भी। और उसके बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इनका तज़किरा किया इसलिए कि दोनों के ऊपर खास हालात आए, मुशाबत थी। वो तो जेल में रहे और उनको वो तरह तरह की आजमाइशें आ गई। आजमाइशों में एक जैसे थे, आजमाइशों में मुशाबत थी। उसके बाद मूसा व हारून, मूसा वो ये तो बिल्कुल ही एक जैसे थे, इसलिए कि तो भाई थे ना। हारून अलैहिस्सलाम बड़े भाई थे, 3 साल पहले, 3 साल उम्र में बड़े, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 3 साल छोटे थे। इनका तज़किरा किया। व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, हम एहसान करने वालों को, नेकोकारों को ऐसा ही दर्जा देते हैं, बदला देते हैं जैसे हमने इनको दे दिया। भाई अल्लाह ताला बताना चाहते हैं ये सब के सब जो नेकोकार थे। सवाल, ये सब के सब नेकोकार थे, ये कहने की जरूरत क्या थी? कुरान पाक का एक लफ्ज भी फजूल नहीं, अस्तगफिरुल्लाह हो सकता है। क्या क्या हिकमतें हैं। असल में वजूहात ये हैं, आप आज बाइबल उठा के देख लो, इन अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में उन लोगों ने क्या क्या थोप रखा है। अब अल्लाह ताला उसकी तरदीद करना चाहते हैं। व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं। ये सारे के सारे नेकोकार थे। सुलैमान अलैहिस्सलाम को नेकोकार तो बहुत दूर की बात, नबी होना तो बहुत दूर की बात है, उसको तो नेक आदमी भी नहीं समझते थे। ये बाइबल में आज भी मौजूद है। शायद पहली मरतबा मैंने आपको वो इबारत पढ़ के सुनाई थी, यहाँ सुनाई थी या दूसरी जगह तफसीर में सुनाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि सुलैमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है। अल्लाह के यहूद कहते हैं देखो इस नबी को, नया नबी है क्या? नऊजुबिल्लाह, जादूगर को नबी कहता है, जादूगर को। तो असल वजह है ये कि किताबों में क्या लिखा था इन अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में और दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में। ऐसी ऐसी चीजें लिखी थी जो गोया कि आम इंसान से भी क्या है, दर्जे में नीचे की दर्जे की चीजें हैं। ऐसी ऐसी चीजें उनके सर लगा दी। इसलिए अल्लाह ताला ने इनका तज़किरा अलग से किया। व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, हम नेकोकार और सालिहीन को ऐसा ही दर्जा देते हैं। आगे फरमाया व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास, हमने उनकी ज़ुर्रियत में से जो ज़करिया अलैहिस्सलाम है उनको हिदायत दी, यहया अलैहिस्सलाम है और ईसा और इलियास अलैहिस्सलाम। इनमें मुशाबत क्या है? सबको मालूम है, ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी शहीद किया और यहया अलैहिस्सलाम को भी क्या किया? शहीद किया और बहुत सताया इनको। और व ईसा व इलियास, इनकी एक खास शान थी ईसा अलैहिस्सलाम की। फरमाते हैं कि ये शान ज़ुहद में आगे थी। क्या थे? बड़े ज़ुहद थे। किताब में लिखा है कि तकिया साथ रहता था और तकिया लगाते थे ईसा अलैहिस्सलाम। एक जगह देखा एक आदमी जो है वो ईंट लाके उसने क्या कर लिया है, उसने कहा तकिया छोड़ दो, ईंट से काम चलेगा। एक जगह देखा तो ईंट के बगैर एक आदमी यूं सोया, उसने कहा इसको भी छोड़ दो, इसी पर काम चला लेंगे। तो ज़ुहद और क़नात में चूंकि ये हजरात मुशाबत है, इसलिए अल्लाह ताला ने इनको क्या कर लिया? तज़किरा किया। व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास,
تذکرہ کلم من الصالحین، کلم من الصالحین، یہ سارے کے سارے صالح تھے. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے کے سارے صالح تھے. آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے یہود کیا کہتے تھے. یہود کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ نبی تھے اور صالح تھے. اس طرح سے اصل میں ان کے عقیدے کی تردید ساتھ ساتھ کرنی ہے. انبیاء علیہ السلام کی معصومیت اور ان کا صالح ہونا، مقرب ہونا، یہ قرآن پاک نے بیان فرمایا جگہ جگہ. ورنہ اگر قرآن پاک ایسی صراحت نہیں فرماتا، نعوذ باللہ من ذالک، معلوم نہیں ہمارے ذہنوں میں ان حضرات کے بارے میں کیا کیا ہوتا. اس لیے فرمایا سب کے سب صالح تھے. صالح کا مطلب یہ نہیں کہ نبی نہیں تھے صرف صالح تھے، ہر نبی صالح بھی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا میں بزرگی عطا فرمائی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرِ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ آخرت میں کیا ہوں گے؟ صالحین میں سے ہوں گے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اسماعیل علیہ السلام، اب تذکرہ ہے اسماعیل علیہ السلام کا. وَالْيَسَعَ، یسع کون ہے؟ اچھا، الیاس کا تذکرہ بہت کم آپ کو آئے گا وہاں دوسری کتابوں میں، خاص طور سے بائبل وغیرہ میں. وہاں الیاس کے بجائے ایلیا آئے گا. کیا آئے گا؟ جی، جہاں ایلیا کا لفظ نام آئے گا وہاں مراد الیاس علیہ السلام. یہ محققین نے لکھا ہے. فرماتے اور یسع کون؟ یسع کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ ایک نبی علیہ السلام کا نام مبارک ہے. یسع بنو اسرائیل میں سے یہ بھی تھی. یہ حضرت الیاس کے جانشین تھے. کیا تھے؟ ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی. جی، نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا اصل نام ہے عبد الغفار. کیا ہے؟ کیا پیارا نام ہے. پھر نوح علیہ السلام کو نوح کیوں کہنے لگے؟ عبد الغفار تو چھوڑ ہی دیا. پر میں روتے بہت تھے. کیا؟ روتے بہت تھے. نوح کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت زیادہ ڈرنے والے، بہت زیادہ رونے والے تھے، بہت روتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نوح ہے. کیا ہے؟ نوح ہے. جی، تو اس طرح سے اور یسع ہیں اور وہ یونس اور لوط علیہ السلام سب جانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھائی کے بیٹے، حقیقی بھائی کے جی، تو گیا ابراہیم علیہ السلام ان کے سگے چچا ہیں. اور قرآن پاک نے خود فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت کا کام شروع کر لیا تو یہ لوط علیہ السلام ان کے ساتھ ایمان لائے ان پر اور ہجرت کی اپنے چچا کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی اور ایک علاقہ حوالہ کر دیا. فرمایا کہ جاؤ آپ کو یہ علاقہ دیا جائے گا. اس کے نبی بنا دیے گئے. تو ان کا تذکرہ الگ کیوں کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کا، یسع کا، یونس کا. فرماتے ہیں اس کے الگ ان کے متبعین کی تعداد بہت کم تھی. کیا تھی؟ جی، اس وجہ سے، اس مناسبت سے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے ایسی مناسبت، بہت ساری مناسبتیں ہو سکتی ہیں. واللہ عالم کیا کیا. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کے سب کو ہم نے فضیلت دی تمام عالمین کے اوپر. کس کے اوپر؟ ان سب کے نبیوں کو تو فضیلت ہوتی ہی ہے ہر زمانے میں اپنے تمام لوگوں کے اوپر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دے دی گئی. نہیں، ان کا تذکرہ تو مستقل آئے گا. وہ تو سب کے نبی ہیں، سب سے اوپر ہیں. یہ تذکرہ تھا پہلے ذریت کا. کس کا؟ اولاد کا. یہ سب اولاد ابراہیم علیہ السلام ہے. اب اس میں ایک اشکال آئے گا کہ اولاد تو کہتے ہیں بیٹے کی اولاد کو، جس کو بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے. عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ جو ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، وہاں تو درمیان میں بیٹا ہے ہی نہیں. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہی نہیں تھا، تو ان کا نسب ان کے ساتھ کیسے ملایا جائے گا؟ ہاں، تو فرماتا ہے کہ ان کا نسب ملتا ہے ان کی والدہ کی جانب سے. کس سے جانب سے؟